جی ناظرین، نواز لیگ صدر مخالف جاگوان شہباز شریف لاہور میں تقریب کے خطاب کر رہے ہیں اچودھالوں وکٹر کو، لیکن آپ نے دیکھا کہ 3.5 سالوں میں اس ملک کی معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے، اور جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں دیہاتوں اور شہروں میں اور قصبوں میں لوگ معیشت کے جنازہ وہاں پر پڑھتے ہیں اور روتے ہیں دن رات آسمان کی طرف دیکھ کر کے. کیا وہ دن تھا، کیا وہ بدقسمت دن تھا کہ یہ شخص پاکستان کے اوپر وزیر اعظم مسلط کیا گیا اور 3.5 سال میں اس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. معیشت کی بات کریں تو آج لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، اور مہنگائی کی بات کریں تو ایک ماں اپنے بچے کے لیے دودھ نہیں خرید سکتی، اور بے روزگاری کی بات کریں تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے، اور چھت کی بات کریں تو 50 لاکھ گھر تو بڑی دور کی بات ہے، ایک کمرے کی اینٹ تک نہیں رکھی. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہو کہ نواز شریف کے دور میں مہنگائی تھی، یہ چیزیں سستی تھی؟ میں زور سے بتاؤ مجھے. نواز شریف کے دور میں آپ کا دکان چلتی تھی، آپ کو اسپتالوں میں دوائیاں ملتی تھی، مفت علاج ملتا تھا، لیپ ٹاپ ملتے تھے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ جو شخص یہ کہتا تھکتا نہیں تھا کہ یہ لاہور کا جنگلہ بس، اس کے اوپر 30 ارب نہیں 70 ارب روپے لگ گئے ہیں، اور وہاں پر کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اگر مجھے نواز شریف وفاقی حکومت نے پشاور میں میٹرو بس کا منصوبہ مفت بھی دیا تو میں انکار کر دوں گا کہ مجھے یونیورسٹیاں اور مجھے ہسپتال بنانے ہیں. نہ وہاں پر ہسپتال بنایا، نہ وہاں پر یونیورسٹی بنائی. اور جب وہاں پر پشاور کی BRT چلی تو پھر وہ چلتی تھی، رکتی تھی، بس چلتی تھی، آگ لگتی تھی، بس چلتی تھی، آگ لگتی تھی، اور آج تک وہ اس کو مکمل نہیں کر سکے. اور لاہور کا میٹرو بس 30 ارب میں، اور یہ ہے 27 کلومیٹر، اور پشاور کا میٹرو بس 20 کلومیٹر 100 ارب روپے سے اوپر چلا گیا. اور پھر آپ دیکھیں یہ آپ کی اورنج لائن، دیکھیے اورنج لائن آپ نے، اور دیکھیں کہ کہتے ہیں جناب کہ پولوشن، اس کی جتنی مخالفت کی گئی اورنج لائن کی، PTI اس کے پیچھے تھی. سارا یہ اورنج لائن کو ڈیلے کرنے کا جتنا بھی یہ ایک انتہائی گھناؤنا پروگرام جو بنا، وہ PTI عمران خان کی سربراہی میں بنا. لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس 1 سال چلا، اور 300 صفحے کا فیصلہ آیا، اور اس میں ایک دھیلے کی کرپشن وہاں پر ثابت نہیں کی گئی. پھر سپریم کورٹ میں گئے، اور سپریم کورٹ میں ان کے اپنے PTI کے جو علامہ اقبال مرحوم کے جو صاحبزادے ہیں وہ پٹیشنر بن گئے، تاکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر اورنج لائن نواز شریف کے دور میں چل گئی تو پھر 2018 کا الیکشن پھر ان کا دھرا کا دھرا رہ جائے گا. یہ تھی اس کے پیچھے. ان کو آپ کی مصیبت، آپ کی بیٹی کا کالج ٹائم پر پہنچنا، ایک مزدور کا کارخانے میں ٹائم پر پہنچنا، ایک مریض کا ہسپتال میں ٹائم پر پہنچنا، ایک استاد کا یونیورسٹی پر ٹائم پر پہنچنا، ایک بیوہ کا اپنے گھر میں کام کرانے پر ٹائم پر پہنچنا، یہ ان کو کوئی غرض نہیں تھی. ان کو ایک ہی غرض تھی کہ چاہے وہ عوامی سہولت ہے یا نہیں، وہ نواز شریف کا منصوبہ ہے تو اس کو بالکل اس کو ختم کر دو. آج ایک اور پھر 3.5 سال کیا کیا؟ تختیوں کے اوپر تختیاں، تختیوں کے اوپر تختیاں، تختیوں کے اوپر تختیاں. جتنے نواز شریف کے منصوبے، جتنے نواز شریف کے
اور بھائی جتنے نواز شریف کے منصوبے 3.5 سال میں بنے، چاہے وہ وفاق کے ہیں یا صوبے کے، اس کے اوپر دن رات عمران خان نیازی تختیاں لگا رہے. بھائی اگر آپ کو تختیاں لگانے کا اتنا شوق تھا تو ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کو تختیاں لگانے پر مأمور کر دیتے. اور آج نالج پارک پر جا رہے ہیں افتتاح کرنے. یہ وہ نالج پارک ہے جو میں نے اس خطاکار نے 2014 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور پھر پہلی یونیورسٹی اٹلی کی یونیورسٹی کے تعاون سے ہم نے اس کا معاہدہ کیا. اور یہ جو ہماری جو یونیورسٹی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی فیروزپور روڈ پر، اس کو ہم وہاں پر شفٹ کر رہے تھے. آج خان صاحب کو KPK میں پوری طرح شکست کے بعد خیال آیا کہ میں جا کے ایک اور تختی لگاؤں. تختیوں سے بات نہیں بنے گی، آپ کا دھڑن تختہ انشاءاللہ ہونے والا ہے. آپ کا بالکل آپ کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. آپ نے پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لے گا. آپ نے غریب آدمی، ایک بیوہ اور یتیم اور ایک طالب علم استاد جس نے دل کے ساتھ آپ کو ووٹ دیے، ووٹ کے علاوہ جس طرح آپ کو دھکا دے کر اوپر لایا گیا، یہ تو پوری قوم جانتی ہے، دنیا جانتی ہے. لیکن جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ان کو بھی آپ نے جس طرح خوار کیا اور جس طرح برباد کیا، 74 سال میں اس طرح کا دلخراش منظرنامہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اور میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا گریبان ہو اور آپ کا اور ہمارا ہاتھ ہو. انہوں نے آج پھر منی بجٹ لانا چاہتے ہیں، IMF کے ہاتھوں پاکستان کو انہوں نے گروی رکھ دیا ہے. اور حضرت قائد اعظم اور ان لاکھوں مسلمانوں شہیدوں کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ 74 سال بعد یا اللہ یہ کون عمران خان پاکستان پر مسلط ہو گیا ہے کہ بجلی وافر ہونے کے باوجود بجلی پھر آتی اور جاتی ہے. 74 سال بعد یہ کون سا حکمران مسلط ہو گیا ہے کہ گیس اسٹیشن کراچی میں نواز شریف نے لگا دیے، سستی گیس کے معاہدے کیے. آج سردیاں آ رہی ہیں، چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، گیس اویلیبل نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ صبح اور دوپہر کو کھانے کے وقت گیس مہیا کریں گے. اور وہ بھی گیس نہیں، اور جتنی مہنگی گیس انہوں نے خریدی ہے، اربوں خربوں اس کے اوپر لگ گئے. یہ اتنے بڑے سکینڈل ہوں، چاہے چاول کا ہے، چاہے گندم کا ہے، چاہے شوگر کا ہے، چاہے گیس کا ہے، چاہے ادویات کا ہے، چاہے معلوم جبہ ہے. یہ کہاں ہے نیب؟ اس لیے میں نے 3.5 سال پہلے کہا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. یہ 3.5 سال پہلے میں نے کہا تھا. اور آج میں اللہ تعالیٰ سے انتہائی انکساری اور ڈر کے ساتھ اور خوف کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور کے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. بالکل اپنے لنگوٹے کسے تیاری کریں اور اس مہنگائی کے طوفان کے خلاف، اس ظالم حکومت کے خلاف. کون آئی ہے؟ دھاندلی کی پیداوار ہے، اور جس نے 3.5 سال جھوٹ. صدر مخالف دھر جو اڳواڻ شہباز شریف تقریب کے خطاب کرے رہو. سندس چوڻ ہو ته ماؤ پنهنجي ٻارن کي کير نٿي وٺي ڏيئي سگهي. اما پنهنجي دل تي هٿ رکي ٻڌايو ته ڇا نواز شريف جي دور ۾ ايتري مهانگائي هئي؟ جي ناظرين شہباز شریف خطاب ڪري رهيو آهي، پر فی الحال وقت ٿيو آهي هيڊلائن جو.